اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سے خوب دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عافیت خیر کا معاملہ رہے، اور ہر جائز دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے، اور ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ مانگنا بھی نہیں آ رہا کہ کیا مانگے، کیسے مانگے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی ہم لوگوں کو سکھائیں اور قبول کریں۔ دعا ہر حال میں اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے، اس کے طریقے الگ ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کبھی جو بات جس وقت ہم جیسی چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ کبھی اس کے بدلے میں کوئی برائی وہ چیز نہیں دینی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ دینے میں اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، مانگ تو رہا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ کیا کیا برائیاں ہیں اس میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو روک دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے مانگی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹایا جائے، انہوں نے خالی ہاتھ تو چھوڑا نہیں، ہاں یہ ضرور کرا ہے کہ کسی چیز کے بدلے کچھ، اس کے بدلے یہ ایسی کر کے کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دیا ہوا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے خیر نہیں، تو وہ چیز ہم تک نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بدلے کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی بلا ہم سے دور ہٹا دی جاتی ہے کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا، یا پھر جو چیز مانگی ہوتی ہے وہ چیز نہ دے کے دوسری کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے لیے اس کو ویسے ہی سیو کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جنت میں سے اسی طرح سے ملے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھا ہم لوگوں نے، اور حدیث میں آتا ہے، یہ بات ہم بتا چکے ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے یہاں سے ریپیٹ ہو جاتی ہیں کئی ساری باتیں، کہ بندہ جب جنت میں اپنی دعا کو دیکھے گا، گفٹ پیک رکھے ہوں گے کہ یہ تم نے مانگا تھا جو دنیا میں نہیں تمہیں ملا لیکن یہاں پر اس کا صلہ رکھا ہوا ہے، تو جب اپنے گفٹس کھولے گا تو اتنے بہترین اس میں گفٹس ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ اے اللہ جب اتنا اچھا ہمیں دینا تھا تو آپ میری دنیا کی کوئی دعا ہی قبول نہ کرتے، کاش کہ میری ساری دعائیں یہاں ہی مجھے ملتی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور آج دنیا میں ہماری کوئی ایک بات قبول نہیں ہوتی ہے تو ہم اللہ پر کیا باتیں گھڑنے لگانے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ کچھ الفاظ، ایسے برے الفاظ بھی سنے ہوئے ہیں کہ ایک نے کہا کہ جیسے میرے لیے اللہ سو گیا، نعوذ باللہ۔ ایک تو اللہ کی صفات یہ ہے ہی نہیں سونے کی کہ نیند یا اونگ آتی ہے لیکن ان کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اتنے بڑے الفاظ سنیں ان کے منہ سے۔ اللہ ہم سبھی کو اس پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور کبھی بھی برا گمان جو شیطان ڈالتا ہے وہ آنے سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، آمین۔ چلیں، ہر باری ہم لوگ کچھ نہ کچھ الگ بات اپنی لے کے چلتے ہیں، اور اب آ جاتے ہیں اپنے خاص ٹاپک پر۔ تو جیسا کہ قرآن اللہ کی بہترین کتاب ہے اور بہترین فضل والی ہے، صرف سورۃ الناس پڑھ کے ہی، جنہوں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا ہے ان کو سورۃ الناس پڑھ کے ہی ایسی فیلنگ آ جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ اچھا یہ لکھا تھا سورۃ الناس میں، آج تک ہم پڑھتے تو تھے، رٹی تو تھی، بچپن سے یاد بھی تھی، روز نماز میں بھی اسے پڑھتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا اس میں ایک میچنگ ہے، کس طرح رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس کا جوڑ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس بیان کیا کہ جب وہی رب ہیں تو جو پرورش کی ایک ایک چیز ارینج کرتے ہیں تو اسی وہی بادشاہت کے لائق ہیں، سبحان اللہ، اور وہی جو ہر چیز عطا کر رہا ہو ہمارے لیول کے حساب سے، کہ اسے یہ چیز کی ضرورت ہوگی، اسے ایسے ہاتھ چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اسے ٹھنڈا پانی کی ضرورت ہوگی، اسے ایسے گھروں کی ضرورت ہوگی،
اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمیں والدین کی ضرورت ہوگی، ہمیں بچوں کی ضرورت ہوگی، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں جو اللہ نے پوری پہلے سے کر کے رکھی ہیں، شوہر کو بیوی کی، بیوی کو شوہر کی۔ تو ایسا نہیں کہ بس اتنے میں کام چلتا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے سکون کی اور نعمتیں، راحتیں، ایسی چیزیں بھی عطا کی ہیں، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی عطا کی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اتنی ہمارے لیے چیزیں کی، پھر اس پر فل کنٹرول ہے ان کو۔ ایسا نہیں کہ اتنا بڑا سورج بنا تو دیا، اب وہ جلائے دے رہا ہے، اب وہ یہ ہو رہا ہے، اب وہ کنٹرول سے باہر نہ ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اتنا بڑا سورج بنایا جو کہ اتنی تیز تپش والا کہ اگر ذرا قریب کر دیا جائے تو ہر چیز میں آگ لگ جائے۔ آج ہی کل دیکھیں کہ کیا مصیبت کی گرمی آئی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بس جل جائے گی چیزیں جو دھوپ میں رکھی ہوئی۔ تو خود سورج کتنی تیز چل رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے بنایا کنٹرول۔ تو جو اتنی بڑی چیزوں پر کنٹرول کرنے والے ہیں وہ ہی بادشاہت کے لائق، انہی کی بادشاہ ہے، پھر وہی ملک ہونے چاہیے، اور پھر جو رب اور ملک سبھی کچھ، پھر الہ، انہی کی ہی عبادت ہونی چاہیے صرف۔ تو ہر چیز سے ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود، سچے معبود ہیں، تو اتنا ہی انف ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے اس کو پروف کر کے، یعنی ہمارے دماغوں تک پہنچانے کے لیے بھی یہ آیات موجود ہیں کہ جب یہ کون اور اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی طاقت جی، تو کوئی ایسی طاقت ہے کیا کہ جو ذرا بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بڑے بڑے چیلنج رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو جو لوگ الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی کائنات، آسمان زمین یہ سب بنانے کے بجائے ایک مکھی پیدا کر دیں، ایک مکھی ہی بنا لیں، نہیں کر سکیں گے، اللہ نے کہا۔ پھر چلو مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور کچھ مکھی کے پیر میں لگ جائے، یا مکھی کچھ ان کے اوپر سے اٹھا کے اڑ جائے، تو ان کے پاس تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ مکھی ان کے بدن پر سے کوئی چیز اگر اٹھا اپنے منہ میں لے کے اڑ گئی، پیروں میں پھنسا کے اڑ گئی، تو وہ اس کو روک سکے۔ سبحان اللہ، اتنی ڈیٹیلنگ آئی ہوئی ہے کہ اتنی بھی اوقات نہیں ہے ان کی جو اپنے آپ کو الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، پتھر کے بنے ہیں وغیرہ، جن کو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے والے ہیں، ان کی تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ قبر میں چلے جاتے یا اپنے آپ کو پاک کر لیتے یا اپنے لیے کچھ کر لیتے، تو اور بڑے کام تو کرنے کی کسی کے اندر بھی کوئی استطاعت نہیں سوائے اللہ کی۔ اللہ کی بھی پہچان ہم سب کو کرنی کمپلسری ہے، جانتے رہنا ہے، پہچانتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ جس دن ہم کو اللہ کی صحیح پہچان ہو جائے گی، اس دن آپ کو مدد آپ دیکھیں گی کتنی آئے گی، اور آپ اپنی طاقت دیکھیں گی کہ کہاں سے آ رہی ہے مجھے یہ کرنے کی طاقتیں۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں برکتیں، ایمان کی خاص برکتیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت۔ جب آپ کسی کو جانتے ہو نا، اور اس سے لگن محبت پیار ہو جائے، تو ہم کیسا بے سود ہو کے بچوں کے لیے کرتے ہیں، خود بخار میں ہو، بیمار ہو، کچھ ہو، اور پھر بھی ہر ایک کو معلوم ہے ماں ہے نا، بچوں کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، کرے گی، ہاتھ میں چوٹ ہو، کٹا ہو، ایک ہاتھ سے کرے گی، یہ کرے گی، وہ جیسے بھی، یعنی کرنا ہی پڑتا ہے تو کرے گی، اور بے دلی سے نہیں کرتی ہے، اٹھ کے وہ دل سے کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے اس وقت۔ تو سبحان اللہ، جب ہمیں اللہ سے لگاؤ ہو جائے، ان کی پہچان ہو جائے، اور تب ہمیں راتوں میں جاگنا، کیسے کوئی اٹھ کے تہجد میں اٹھ جاتا ہے، کیسے کوئی تہجد میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کیسے کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ سنتے ہیں تو حیرت میں آتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں۔ تو ہمیں پہلا کام اللہ کی پہچان سب سے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنی پہچان، اپنی محبت، اپنا قرب مانے قریب ہونا ہوتا ہے، وہ حاصل عطا کر دیں، اور جس سے ہم لوگوں کو پھر آپ دیکھیں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہماری ٹیچر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت خیریت عطا کرے، جب سے ان سے ملے ہیں وہ اسی ضعیفی میں ان کو دیکھا، اور سبحان اللہ اتنی محنت کرتے دیکھا ہے انہیں، ادھر کلاسز، ادھر یہ وہ ساری چیزیں،
تو ایسا لگتا تھا کہ ماشاءاللہ کیسے کرتی ہیں، عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں، پیچھے نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، اتنی عبادت آئے دن، جو جمعرات اور پیر کا روزہ ہے وہ پھر روزے سے بھی ہوتی تھی. کہاں روزہ ان کا افطار ہو رہا ہے، کس کے گھر میں کلاس چل رہا ہے وہیں افطار ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کچھ ایک بس کھانے کے لیے کچھ بھی مل جائے، سحری میں بھی کچھ، ایسی والی ان کی زندگی ماشاءاللہ ابھی تک ہے. اور اللہ کے لیے میں آپ کو بالکل صرف کیا ہوا ہے. حج ہو جو ہو، یعنی جس میں بھی مانیٹری کرنے پہنچی ہوئی ہیں، ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ کھڑی ہوتی ہیں عبادت کے ساتھ. اور ہم لوگ جہاں آج تو درس بھی نہیں بول پا رہے، کیوں بھائی آج روزہ رکھا ہے، آج تو ہم یہ نہیں کریں گے، آج وہ نہیں کریں گے، کیوں آج ہم نے صبح میں اٹھ گئے تھے نا، ابھی نیند آ رہی ہے، ابھی طبیعت خراب. لیکن ان کے بدن کیسے ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایمان کی طاقت سے. ٹھیک ہے، بدن میں طاقت نہیں ہوتی. ہاں، بدن کا ایک پارٹ ضرور ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ ایمان میرا اتنا مضبوط ہے میں کھڑی ہو جاؤں گی، تب بھی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے اتنی عبادت کرے گا کہ اچھا انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اصل طاقت ایمان کی، اللہ کی محبت، یہ سب ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بدن پر نہیں ڈالنا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب نہیں ہوگا، مجھ سے جب نہیں ہوگا. سبحان اللہ، ایسے لوگ بھی ابھی کلاس میں جوائن ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اتنے سال سے میں نے لکھا نہیں ہے، میں اپنے بچوں سے، میں اپنی نواسی سے لکھوا لوں گی، لیکن آپ مجھے اجازت دیں میں پڑھوں گی. اور سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی پڑھائی اصل نہیں چاہیے، یہ جو جذبہ ہے ان کا وہ اللہ کے یہاں قبول ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. اور دیکھیں لکھ نہیں پا رہی ہیں، بڑی عمر کے، سبحان اللہ سبھی کچھ ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے پڑھنا ہے. تو ہر طرح سے ہم لوگ بھی ان کی ہیلپ کریں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ مدد آئے گی. اور پھر انہوں نے کہا میں اپنی نواز سے لکھوا کے ہوم ورک بھیجنا چاہ رہی ہوں، میں یاد کر کے خود بھیجوں گی لیکن ریٹرن. سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو خوش کرنے والی ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ان کے اس کام سے خوش ہو. اور وہی والی بات کہ اینڈ تک نہیں بھی ہوا، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم سب کب اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اللہ قبول کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے یہ چیزیں قبول کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ تم خود کیوں نہیں لکھی ہے یہ، لیکن وہ بس ایفرٹس دیکھتے ہیں. تو ہر طرح سے اپنے ایفرٹس ڈالیں اور توکل علی اللہ، پورا بھروسہ اللہ پہ کر ڈالیں. اور اپنے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ لینگویج بھی آتی ہے، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، تو اپنے ایفرٹس آپ کہاں تک ڈال سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بدلے پھر ہمارے لیے مدد اترے گی. خوب دعائیں کریں ایک دوسرے کے لیے اور اپنے لیے. پہلا کام دعا، اور کروانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوتی ہیں کہ سمجھ آئے، ہر وہ آسان جملہ ہم بول سکے جو آپ کے لیے اثردار ہو، سمجھ آئے. اللہ کی قدرت طاقت سے ہی یہ چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ورنہ کسی کی اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں. ہاں کوئی کمی رہتی ہے تو وہ ضرور میرے نفس کی ہوتی ہے کہ میری طرف سے نقص، کبھی ورک شیٹ بھیجنے میں، کبھی کچھ بھیجنے میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. باقی چیزیں آپ اللہ سے خوب دعا کریں سبھی کے لیے. چلے شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق. الحمدللہ ہم نے لے لی تھی، تھوڑا سا ریویژن لیں گے بٹ تلاوت سے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل کہہ دیجیے، اعوذ، اعوذ مانے ہوتا ہے پناہ. اب اس میں کس طرح سے آپ کے اس میں فریم ہو کے آیا ہے؟ عربی میں فارمولاز ہوتے ہیں ورڈ کو اس میں سیٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ ورڈ کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں، یعنی اصل بیس ہوتا ہے کہ جیسے کہ خلق، خلق مانے پیدا کرنا، اور ذہب مانے جانا، شرب مانے پینا، اکلا مانے کھانا، کتبا لکھنا، رزقا رزق دینا وغیرہ. یعنی یہ تین اصل آپ دیکھیں گی موسٹلی تین کے بنے ہوتے ہیں یہ روٹ ورڈ. اب ان کو آپ الگ الگ فرینڈس بنے ہوئے صیغے جسے کہے جاتے ہیں عربی میں، آپ فارمولا کہہ لیں کہ جیسے میتھس وغیرہ میں ہوتا تھا کہ اگر آپ اس کو اس میں سیٹ کر دیں گی تو جیسے کہ فعل یا یفعلون، یہ آپ دیکھیں فعل پہ بنے ہوتے ہیں، فا عین لام پہ. تو فعل اگر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک نے
کرا، کسی ایک آدمی نے کرا. یفعلون مانے وہ سب کر رہے ہیں. اب چاہے اس میں یشربون کر دیں گے وہ سب پی رہے ہیں، یکتبون وہ سب لکھ رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک فارمولا بنا ہوتا ہے، اس میں آپ یہ والا روٹ ورڈ ڈالیں، آپ کا جو فارمولے کی میننگ ہوتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اگر ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آگے آپ کو آتی جائے گی. تو ہمیں اسی طرح اعوذ میں اعوذ ہے، اعوذ مانے پناہ. آپ سب میٹنگ میں رہیں، ہم 2 منٹ کے بعد میٹنگ شاید میری لیو ہو جائے. ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کی. ذرا سا ویٹ کریں 2 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو اوکے. تو اعوذ کے معنی پناہ. ابھی جو ہم لوگ کا اس میں بھی گزرا تھا، اس میں گزرا تھا تفسیر نہیں حدیث میں آیا تھا تعویذ، کہ میں تمہیں ایسا تعویذ بتاؤں. تو تعوذ یا اس طرح کا ورڈ ہے. تو اصل میں پناہ دینے والی بات ہے، جس کو ہم لوگ تعویذ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ تعویذ کے اعوذ کے میننگ سمجھ چکے ہوں گے. تو اس کے معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. تو جس کو ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ پناہ جب آپ کسی کی وہ لیں تو ہر وہ چیز جو اپنا اپنا اثر جس طرح سے دیتی ہے ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے. قرآن سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی پناہ میں لے جاتا ہے ہمیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اب اسے ہمیں ٹانگنا ہی ٹانگنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹانگنے کے لیے منع کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی کریں. اور جو جس کو جیسے کرنے گیا، کیوں ہم شہد کو ٹانگنا نہیں شروع کر دیتے، کیوں ہم دوائیوں کو ٹانگنا نہیں شروع کر دیتے. معلوم ہے دوا کھانی ہے، شہد پینا ہے، تو قرآن بھی ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ پڑھنا ہے. پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پناہ میں آتے ہیں، نہ کہ باندھ دینے کے بعد. ٹھیک ہے. تو چلیں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں بھی رب، رب کے ساتھ، الفلق، فلق کے رب کی پناہ میں. فلق مانے صبح ہوتا ہے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہے. لیکن اس میں کوئی ایسا خاص جوڑ نہیں دکھ رہا. پھر بھی ہم لوگوں نے اس کو میننگ میں کیا آتا ہے اس کی، کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو من شر ما خلق، من مانے سے شر مانے برائی، ما خلق جو کہ صبح میں برائی پیدا ہوئی. تو صبح میں پیدا ہوئی کیونکہ پیچھے صبح آیا تھا، اس کے بعد رات آ رہا ہے. تو رات دن کا کنیکشن اس کی تفسیر میں نکالا جاتا ہے. ورنہ یہ بھی میننگ نکالی جاتی ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، اور جو بھی برائی رات دن کبھی بھی پیدا ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھیں. تو ہر طرح کی برائی، ما خلقہ، جو بھی برائی پیدا ہوئی چاہے وہ کبھی بھی پیدا ہو، وہ بات بھی تفسیر میں اس کی آ جاتی ہے. اور یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کو ایسے بھی کرا گیا کہ صبح ادھر، اور پھر آیت نمبر 3 میں رات. تو مین پوائنٹ جو آپ لوگوں نے لکھے تھے کہ کن کن چیزوں سے ہم اس میں پناہ میں لے رہے ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آیا تھا کہ ان کی لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود. یہاں پر آ رہا ہے صبح کے رب کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے رب ہیں، لیکن خاص صبح سے ہی انسان کی شروعات ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر خاص صبح کا بڑا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور من سے شر مانے برائی، غاسق مانے اندھیری رات.
اذا وقب، اذا مانے جب، وقب مانے چھا جائے. اور کس کی برائی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی پناہ میں لے لے؟ اندھیری رات. تو دن صبح ہو گیا، رات ہو گئی، یعنی رات و دن ہم اللہ کی پناہ میں ہوں. جب رات ہو تو ہم پناہ میں ہوں، دن ہو تو ہم پناہ میں ہوں. جو بھی برائی ہو آئے، چاہے ہم تک پہنچنے والی ہو نہیں پہنچی ہو، جو بھی ہو ہم اللہ کی پناہ میں ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور سے برائی، نفاسات پھوکے مارنے والیاں، فی العقد گراہوں میں، فی معنی میں گرہ، عقد مانے گٹھا. عقیدے سے ہم لوگوں نے اس ورڈ کو یاد کیا تھا، سمجھا تھا. کیوں ہم دوسرے ورڈ میچنگ والے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ورڈ الگ سے رٹنا نہ پڑے. اب ہم کہتے ہیں عقد مانے گٹھا، یاد کیجیے آپ لوگ، عقد مانے گانٹھ، نوٹ. تو رٹنا ہی پڑتا. لیکن عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کے دل میں گٹھا کر جائے، آپ کے دل میں بندھ جائے، رک جائے، اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. تو عقیدہ، اسی لیے ہمارا عقیدہ ایسا ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں. تو یہ عقیدہ صحیح ہے. اور کہا جائے کہ کسی کو ایسا معلوم ہو کہ اولاد جو ہے وہ والے پیر بابا کی طرف تاگا باندھنے سے اور وہاں کا پانی لانے سے، اور یہ ان کی، یہاں تک کہ چلیں یہ ہم لوگ اب نہیں کرتے الحمدللہ. اب اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو علم کی معلومات ہو چکی ہے، ان سب کی علم ہو چکا ہے، تو بہت لوگوں نے اسے کم کر دیا ہے، نہیں جاتے ہیں. پھر بھی لوگ موجود ہیں. اور ہم لوگوں کی جو مصیبت ہے وہ یہ کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے اولاد ہو گئی، یعنی کہ یہ گھوم پھر کے شرک میں پڑنے والی بات ہوتی ہے. تو یہ بھی جانے انجانے والا شرک ہے. تو اس کو بھی ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا کیا تھی کہ یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھیے ہر اس شرک سے جو میں نے جانے بوجھ کے کر لیا ہو یا میں انجانے میں کر رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بہترین دعائیں پڑھتے تھے تو ہم سب کہاں کے کتنے گئے گزرے، اور اپنے اپنے ایمان پر، اپنے اپنے جملوں پر. ایسے ایسے جملے ہیں جو منع ہے. ہم کہیں کہ بھئی یہ تو عام جملہ ہے، کسی آپ نارمل انسان کو بتائیے نا تو کہے گا کہ اب یہ بھی نہ کہوں، وہ ناراض ہوئے گا کہ پھر کہوں کیا، اس سے بھی شرک ہوا جا رہا ہے، ایسا سوچنے سے بھی شرک ہوا جا رہا ہے. یہ تو عام سی بات ہے کہ بھئی اس ڈاکٹر کے پاس میں گئی، وہاں سے شفا ہوئی. تو لیکن جس کا عقیدہ، جس کا ایمان مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، وہ یہ باتیں یہ بھی نہیں کہتا ہے، اور وہ ہی سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا عقیدہ عطا فرمائے، آمین. موحدین میں سے بنا لے، جس کے لیے فضیلتیں آئی ہیں کہ جنت ان کو مل کر رہے گی. چلیں اوکے. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تیسری بات ہو گئی کہ گراہوں میں پھوکے مارنے والیاں سے کیا مقصد ہے؟ جادوگر. ومن شر حاسد اذا حسد، اور سے شر برائی حاسد، حاسد مانے حسد کرنے والے سے، اذا حسد جب بھی وہ حسد کرے. مجھے نہیں پتا چل رہا کب وہ کر رہا. بہترین آیت ہے کہ جب بھی ایسا کام ہو میں اس وقت اس چیز سے اللہ کی پناہ میں ہوں. تو ساری چیزیں منشن یہاں پر نہیں ہوئی ہیں. صبح اور دن میں جو بھی برائی ہو اس کے اندر سب طرح کی برائی آ جاتی ہے، لیکن خاص دو برائیوں کو یہاں پہ خاص کیا گیا ہے. اصل میں ان کی بھی بڑی بڑی بات ہے، کیونکہ قسمتیں بدل دینے والی چیز ہے حسد، نظر، اور موت کے منہ تک لے کے جانے والی چیز ہے حسد، نظر. خیر یہ چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے، حدیثیں ہیں کہ اتنی بڑی چیزیں ہیں. اصل میں دوسروں سے ڈرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، اپنے پر کنٹرول رکھنے کے لیے چیزیں ہیں. اتنا جادو، یہ ساری چیزیں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثر دیا. کس نے اثر دیا ہے؟ ان سب چیزوں کو اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں. یہاں تک کہ سورہ فلق، سورہ ناس پر اتنا بڑا ایمان ہونے پر، سورہ فاتحہ پر اتنا بڑا ایمان ہونے پر کہ ان کو یقین تھا کہ میں نے یہ چیزیں جو ہیں صبح میں پڑھی ہوئی ہیں، اور میرے ساتھ اب جو ہے وہ کوئی شر مجھے چھو نہیں سکتا. زہر کا پیالہ پورا اٹھا کے پی گئے، اور سبحان اللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر اس زہر کا. چلیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قصہ اس میں آگے آئے گا کہ کیسے ان کے اوپر جادو ہوا تھا، اور ان سورہ سے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا نازل فرمائی.
اور اس کو پڑھا دل سے. یہ بھی پڑھنا کیا ہے, یہ بھی پڑھنا طریقہ ہے کہ ہمیں اصل میں اندھا دھند اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے. اور کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, یہ ساری چیزوں کی فکر چھوڑ کر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہماری سوچوں سے بالکل اور بہت زیادہ آگے ہے, جو ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ سوچ بھی نہیں سکتے. بس ہمارا یقین, توکل کتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ چیز میٹر کرتی ہے. تو ہم اللہ سے مانگے, ان پہ اس طرح سے بھروسہ کر کے. بیچ میں کیا اور بھی یہ آپ کہیں کہ پھر تو کوئی بھی طریقہ ہم لے سکتے ہیں کہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, ہم مرچی جلا کر کے بچوں کے اوپر ایسے گھمائیں اور پھر مرچی جلا دیں, اور اس پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی یہ طریقہ کارگر ہوگا, قبول ہوگا. نہیں, ہر وہ چیز جو کرنی ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی. طریقہ آپ کو پتا کرنا ہے, وہ طریقہ یوز کرنا ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آدمی کمائے گا, عورت گھر سنبھالے گی. یہ پہلے سب کے فرض ہیں. اس کے بعد آگے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی گھر کے بھی کام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. اور بیوی بھی کچھ اگر باہر کا کام دیکھنا چاہ رہی ہے, کمائی دیکھ سکتی ہے, لیکن پہلے والے فرض جو ہیں وہ مس نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ ہر چیز اپنے اس کے لیے آئی ہوئی ہے, تو وہاں پر رہتے ہوئے انسان کو پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ طریقہ مجھے اللہ نے سکھا دیا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, اس چیز کو اپنانا ہے. اب اس چیز کو اثر اللہ تعالیٰ دیں گے, خود بخود اس چیز کے اندر اثر ہمیں نہیں سیکھنا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اپنے میں خود اثر رکھتی ہے. اثر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایمان اتنا مضبوط ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ ان کو یقین ہو کہ میں آگ میں چلا جاؤں گا, جلائے گی نہیں جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. تو اتنا بڑا ایمان ابھی ہم لوگوں کا, ہم لوگ اپنے آپ کو آزمانے لگے کہ چلو چولہا جلا کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جلے گا, نہیں تو نہیں جلے گا. اس کے لیے بہت بڑا توکل, اور جو اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں اس طریقے پر چلنا ہے, پھر بھروسے اللہ پہ رکھنا. تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی اور اس میں ان کو ڈالا گیا تھا اور نہیں جلے تھے, توکل اللہ پر کی وجہ سے. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. یہ پڑھیں گے آج ہم لوگوں نے کتنا اس کو لے لیا تھا, ایک آدھ حدیث کچھ لے لی تھی شاید. چلے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. دونوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے. تعوذ مانے پناہ میں دینے والی, معوذتین مانے دو پناہ میں دینے والی, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر کیا نام رکھا گیا ہے, معوذتین, معوذتین. اور کیا کہتے ہیں, ایک اور بھی کچھ اردو میں اس کو کہتے ہیں, تھوڑا سا یہی ہے کہ کوئی شدہ نہیں لگاتا, کوئی یہ نہیں, اس وجہ سے آگے پیچھے پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں معوذتین یا معوذتین صحیح الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزوں سے ملتا جلتا سنیں تو عربی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا لکھا ہوا, متعوذون اس طرح کے لکھا ہوا ہے, یا تعوذو لکھا ہوا ہے, یہ عربی جو نیچے لکھی ہوئی ہے. اور ورڈ ہی اس کے اندر آ رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بہترین اس کے جیسی کوئی اور سورہ نازل نہیں ہوئی. تو صحابہ نے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. کیا بتایا, یہ چیز جو ہے اس سے اب ہمیں پناہ طلب کرنی ہے اللہ سے, اس کے ذریعے سے اللہ سے پناہ طلب کرنی. یعنی ذریعہ ہمیں بیچ میں ایک جو ڈالنا ہے, دعا ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا رب مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. ٹھیک, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ حدیث ہے الحمدللہ. تو انہوں نے یہ بتایا. حدیث کا نمبر یہ دیکھیں 2 لکھا ہے, تو آپ یہاں پہ 2 دیکھیں گی, سنن نسائی, اور یہ حدیث نمبر ہوتا ہے اس طرح سے. انشاءاللہ نیچے حاشیہ کے میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جو بھی آپ کو الگ سے دیکھنے میں ملے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نظر اور جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. کیا کہ کوئی ایسی دعائیں پڑھتے تھے کہ یا رب نظر بد سے مجھے بچا کے رکھیں, انسانوں کی نظر نہ لگ جائے, یا پھر اس سے بچا کے رکھیں یا رب جنوں کے ہر شر سے, ہر اس چیز سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا. معمول طریقہ ہوتا ہے, ان کے پڑھنے کا اپنا طریقہ بنا لیا, اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں چھوڑ دی. سبحان اللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے 2058. تو
دوسری چیزیں جو نارملی وہ پڑھا کرتے تھے، اتنا ان کو اس کے اوپر وہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ دوسری چیزوں کو چھوڑ ہی دیا۔ ہم اور دوسری چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نظر کی خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دی تھی تو اب ہم نے بھی چھوڑ دینا ہے، نہیں، یہ وہ بھی صحیح دعائیں ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو وہ اصل میں ان کا اس کے اوپر ایمان اتنا زیادہ اور اتنا وہ سب چیز تھی کہ انہوں نے دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آگے دیکھیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین یعنی کیا پڑھتے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5016 اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ اصل میں یہ واقعہ، یہ جو یہ بات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بتا رہی ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت یعنی کہ جو انتقال کے وقت کا قریب کا تکلیف تھی اس کے بارے میں بات ہے۔ عام بھی بات ہے کہ وہ جب تکلیف ہوتی تھی تو اس سے پڑھ کے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور جسم میں مل لیتے، اپنے اوپر خود دم کر لیا کرتے۔ تو وہ جب انتقال کا وقت تھا تو بہت تکلیف، موت کا ایک شدت جو ہے بڑی ہوتی ہے، تو تکلیف تھی ان کو، تو بار بار اس تکلیف سے دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے کہ بار بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ رہے تھے اور اپنے اوپر دم کر رہے تھے۔ تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ پھر اسے پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی استعمال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ پڑھ کے پھونک رہی تھی، اور ان کے ہاتھوں کو ہی ان کے بدن پر ایسے جہاں تک کوشش ہو پا رہی تھی وہ لگا رہی تھی۔ یہ وہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ نبی کے ہاتھوں کی برکت اور اس سورہ کی برکت سب کچھ ان کو حاصل ہو سکے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی ان کے اوپر۔ ہم نارملی کیا کریں، کیوں انہوں نے ایسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کی دیکھیں حدیث میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی برکت کی امید سے ان کے جسم پر پھیرتی۔ تو نبیوں کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مبارک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان کی زندگی تک، تو ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر بھی ہاتھ میں پڑھ کے آپ من لیں، ڈائریکٹ آپ پھونک دیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں طریقے صحیح ہیں۔ تو انشاءاللہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو سبھی لوگ کو معلوم ہے، یہی تو سبھی پڑھتے ہیں، میں کچھ بہت ہی کرامتی چیز پڑھوں گی اور میں یہ کروں گی، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا توڑ، یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس طرح سے سبحان اللہ یعنی ہر چیز کے لیے، ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ دونوں سورہ پڑھا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ایک یہودی لبید بن اعصم نے آپ پر جادو کیا ہے۔ لبید بن اعصم نام تھا اس کا، جو یہودی تھا، اور یہ جو دوسرے سبھی لوگ تھے کفار، ان لوگوں نے مل کر اس کو بلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے اسے پیسہ وغیرہ سب کچھ مطلب اس سے کہا تھا، تو بڑا جادوگر تھا یہ یہودی۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کہلوا دیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا ان کو کہ اس نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو وہاں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ایک یہودی لبید بن اعصم نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے، یعنی اس نے جادو کر کے چھپا دیا جاتا ہے۔ موسٹلی جو یہ گٹھائیں اصل میں جو باندھی جاتی ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، سوئیاں چباتے ہیں یا اور بھی کچھ تالے وغیرہ مار دیتے ہیں، کچھ اسے ہاتھ پیر اس میں ڈول بنا کے اس کے باندھ دیتے ہیں۔ جادو برحق، جادو سچ ہے، حق ہے، ہو جاتا ہے، کرا جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر اگر انسان یہ سورہ صبح شام پڑھے ہوئے ہو، سبحان اللہ، جادو کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ میں ہو تو اللہ کی مرضی سے یہ چیزیں، نظر، جادو، اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ ہاں کبھی ہم سبھی بھی پڑھتے ہیں، کبھی آج پڑھا کبھی نہیں پڑھا، تو بہت ہی زیادہ جیسے کہ ہمیں کوئی ہمارے آس پاس جنگلی جانور گھوم رہے ہیں، زہریلے سانپ گھوم رہے ہیں،
تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کبھی کھلے میں اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ دے کہ ارے روز تو کر رہے ہیں آج چھوڑ دیتے ہیں چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، روز احتیاط رکھتے ہیں کہ معلوم ہے کہ جنگلی جانور کھلا چھوٹا ہوا ہے، یا تو اپنے بچوں کو ہمیں کسی ایسے قلعے وغیرہ میں سیف رکھنا ہے، یا پھر اس جانور کو باندھنے کے لیے کوشش کرنا ہے، یعنی مطلب چھوڑ نہیں دیتا۔ تو یہ صبح شام کے اسکار میں پڑھنے والی چیز ہے، کبھی بھول جائے تو یہ چیزیں اثر بھی دوسری جو ہیں وہ کر جاتی ہیں، تو پھر بھی اثر کر بھی جائیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اس کا علاج کرنے کے لیے انہی دعاؤں کو بہت زیادہ شدت سے پڑھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے، تو الحمدللہ جادو سے جن سب چھوٹ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ جادو کو بھی اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہم تک وہ بخار بھی آپ کہیں کہ پھر جادو بنایا ہی کیوں ہے، بخار بھی بنایا ہی کیوں ہے، پھر جب اثر دیتا ہے تکلیف ہے تو بخار بھی تو بنا، تو ہر چیز ہر تکلیف جو ہے وہ ہم تک آتی ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارے گناہ چڑھتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، تو یہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی آزمائش ایسی آئے کہ ہم اس پہ برداشت نہ ہو اور ہم اچھے ہونے کے بجائے اور اللہ کو کچھ الٹا سیدھا کہہ ڈالیں یا اور کوئی برے کام شروع کر دیں، تو یہ سب چیزوں سے بچتے ہوئے انشاءاللہ خوب دعائیں کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں رہنا ہے۔ پھر کوئی تکلیف آ بھی جائے تب بھی ہمیں انہی چیزوں سے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، دور کر لیں، تو یہ چیزیں ہونے کے بعد بھی فائدہ کرتی ہیں۔ تو لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اسے ایک فنا کنویں یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں اس نے ایک کنواں تھا، سوکھا ہوا کنواں، اس کے اندر نیچے گہرائی میں اتر کے کنویں میں اتر کے بڑے پتھر کے نیچے اس نے چھپا دیا تھا اسے، جادو کر کے، جیسا ہم بتا رہے کہ چھپا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ جادو مل جائے اور کوئی اسے کھول دے اور کھول کے اس کی وہ چیزیں الگ کر دے، گٹھائیں جو ہیں باندھی ہوئی وہ کھول دے، تب بھی اس کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جادوگر ہمیشہ جادو کر کے ایسی کہیں جگہ چھپا دیتا ہے جہاں ملے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہر شر سے، یہ شر ہے، بڑا شر ہے، تو لیکن کسی کے ساتھ ہو جائے تو زندگی ختم نہیں ہوتی، آخری چیز نہیں ہوتی، اس کے علاج کے لیے ہمیں کسی جادوگر کے پاس نہیں جانا ہے۔ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، جادو ہو گیا تو کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب اسے چھٹا دو، اسے کھول دو، اسے ختم کر دو، وہ پھر اس جادو کے اوپر اپنا جادو لے کر آتا ہے، وہ کچھ اور منتر پڑتا ہے، کچھ اور اپنے شیطان کو خوش کرتا ہے، شیطان سے کام لیتا ہے کہ یہ شیطان کو چڑھاوا چڑھاتا ہے، کالا بکرا وہ والی جگہ پہ کاٹ کے آؤ، یہ رنگ کیا مرغا لے کے آؤ اور یہ کرو وہ کرو وغیرہ، یہ ساری چیزیں جادوئی ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی دم کرنے والا بہترین ملے تو قرآنی اذکار اور اللہ سے پناہ کرنے والی چیزوں سے دم کیا جائے، یہی علاج۔ خود سے نہیں ہو رہا تو آپ کسی دم کرنے والے کو بلا لیں، گھر والوں سے اگر نہیں بن رہا، یہ بس ہے۔ پھر اس میں کیا ہوا، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، یہ ایک کنگھی کے دانوں اور بالوں کے ساتھ ایک دانت کے اندر کیا 11 گراہیں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھائی ہوئی تھی۔ جادو کیا بنا ہوا تھا، جادو جو کرا ہوا تھا، ایک کنگھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی تھی، وہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور اس کو باندھا ہوا تھا، اس میں ایک تاگا جیسا تھا جس میں 11 گٹھائیں پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گراں کھلتی جاتی، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جیسے ہی وہ ایک آیت ختم کرتے تو ایک سوئی نکل جاتی اور ایک گراں کھل جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گراہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کہ کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا فیل ہوا کہ جیسے وہ جکڑے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے کسی چیز سے، کسی نے ان کو باندھا ہوا تھا، جیسی یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو جکڑن جو بندھا ہوا چیز تھی، وہ مجھے جو محسوس ہو رہی تھی وہ سبحان اللہ بالکل ختم ہو گئی، جیسے کہ آزاد ہو گئے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری، حدیث اس کے بعد 2 لکھا ہوا ہے نا، تو نیچے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، یہ جگہ پر آپ کو یہ قصہ موجود مل جائے گا۔ آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے جی یہ یہاں پر حدیث ختم ہو گئی، جادو کا قصہ، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے۔ کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ
برے جن کے خیالات ہیں، جو برائیاں بس نکالتے ہیں دن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہوا تھا، دین کی کچھ باتیں وہ بھول گئے ہوں گے بیچ میں بتانا، یا کچھ ایسی باتیں بتا دی جو وہ شیطان جو جکڑے ہوئے تھا ان کو، اس نے جو کہا ہوگا وہ بتا دیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ لے رہے تھے، اور وعدہ کیا تھا کوئی خلل کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پھر بھی انسان پر جادو ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوتا، جادو ہو سکتا ہے، جادو برحق ہے بھی پر ہو گیا تھا۔ اور کیسے انہوں نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیسے انہی دو صورتوں سے سبحان اللہ میں آپ کو انہوں نے بچایا، اللہ کے حکم سے یہ سکھایا گیا ایسے سے کرے۔ تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی لڑکا چھوٹا جو ہے وہ آیا جایا کرتا تھا، کام کرتا تھا یا کیا تھا، تو وہ اس سے اس آدمی نے، نبی بن عاصم نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال منگوا لیے، اس نے لا کر دیے، اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف آئی تھی وہ کیا آئی تھی جادو کی وجہ سے، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ گھر کا کام کر لیا ہے، اور جکڑن مطلب بندے بندے سے محسوس ہوتے تھے، اور گھر کے کچھ کام بھول جاتے تھے۔ ان کی ماشاءاللہ زیادہ سی ازواج مطہرہ تھے، یعنی بیویاں تھیں، ان کو آج ان کے گھر جانا ہے، کل ان کے گھر جانا ہے، ایسا ان کا تھا حساب، لیکن وہ یہ بھی بھول جاتے تھے کہ میں آج کس کے گھر گیا تھا، مجھے کل کس کے یہاں جانا ہے، اور عجیب سی سود میں رہتے تھے۔ لیکن دین کا کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروانا تھا، تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سبحان اللہ، جو باتیں بناتے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ کوئی کمی چھوڑی دین میں، اور نہ ہی کوئی کسی بھی وجہ سے، چاہے جادو ہوا بھی ہو، لیکن اللہ کا کام جادو کی وجہ سے نہیں رک سکا، وہ اللہ کا کام ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کو دکھانا بتانا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اور اس سے آخر چھوٹ سکتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں سسٹم پر جادو ہوا، اور وہ اس چیز سے بچ بھی گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سبھی کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، جادو ہوتے ہی انسان اتنا گھبرا جاتا ہے، اور وہ دعائیں اور وہ سب پڑھنے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے بچے کو تکلیف ہے، اور میرے شوہر کو، جو جس کو بھی ہو، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو وہ جلدی علاج کے لیے کہتا ہے کہ بس کسی بھی طرح اسے ہٹاؤ، اچھا جی تعویذ پہننا ہے، ہاں ہاں لے آؤ، میں ٹانگوں گی، میں کروں گی۔ پریشان ہوتا ہے انسان، اور بہت بڑے فتنے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کفر شرک سبھی چیزیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اور یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ان کا علاج پھر قرآن سے، شہد سے، زیتون سے، ان سب چیزوں سے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ سورہ پڑھی اور ہو گیا، تو اللہ کرے کہ ہمارا بھی اتنا بڑا ایمان ہو کہ ہم صرف یہ سورہ پڑھیں اور ہمارا سارے کام بگڑے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دیں۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص سورۃ اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے تھے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کی، کہتے کہ میں تو نبی ہوں، میں محفوظ ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی زہریلا جانور آ جائے، ہمارے پاس تو بڑے بڑے فلیٹس ہیں خوبصورت، بڑے اے سی چل رہا ہے، یہاں تو چیٹی بھی نہیں آتی، ہمارے گھر میں تو چیٹیاں بھی نہیں ہیں، ہم کیوں پڑھیں اپنے اوپر، نعوذ باللہ۔ کسی بھی طرح کے شر سے، چاہے زہریلا جانور ہو، چاہے کوئی اور آسیب پریشانی مصیبت ہو، جن جنات، لیکن ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم بڑے محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 دن عمل شروع کریں گے، تیسرے دن سے پھر غائب، آئے بستر پر لیٹے سو گئے، وہ نرم بستر ایسے بہترین ٹھنڈے اے سی چلتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بھی ہم سب کو معلوم ہے کیسے ہوتے تھے، بہت زیادہ نیند نہ آ جائے اس وجہ سے صحابہ اور ان لوگ جو ہے وہ نرم بستر لینے سے گریز کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے کہ اتنا نرم تکیہ بھی رکھوں گا تو کتنی دیر سوتا رہوں گا، تو ایسی چیزیں وہ لوگ نہیں لیتے تھے کہ لمبی نیند لگ جائے اور فجر چھوٹ جائے اور تہجد چھوٹ جائے۔ اور ہم لوگ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگا وہ وہاں بک رہا تھا اور ایسا تھا اور یہ لا کے دے کے ان کو پال کے ایک کیسے، یہاں تک کہ یہ بھی چیز ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آسائشیں نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ عادت سی ہونے لگے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی طریقہ ہوتا تھا صحابہ کا، سبحان اللہ، کہ ایک دن
ایسے چبھنے والے کپڑے پہنتے تھے جان بوجھ کر کہ دیکھیں ہر وقت جو ہے وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے. اللہ کی نعمتیں اگر ملی بھی ہیں ہر وقت تو یہ ہمیں ایسا کرنا نہیں ہے, ہمیں اپنا بھی ایمان بڑھانے ہیں. یہ سب چیزیں بہت آگے جا کے ہونی ہیں. تو ابھی فی الحال ہمیں چبھنے والے کپڑے نہیں پہننے ہیں. سب سے پہلا پارٹ ہمیں کیا کرنا ہے, قرآن کے اوپر محنت کرنی ہے, اس کو سمجھیں. آپ جب ہمارا جب لیول بڑھتا جائے گا تب یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی خود بخود. تو فی الحال ہمیں قرآن کو وقت دینا ہے, وقت کی برکتیں اللہ سے مانگیں اور اپنا وقت اسے دے ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں طریقہ کیسا تھا کہ ہاتھ پر پڑھ کے پہلے پڑھتے تھے تینوں ایسے مٹھی کیا ایسے آپ جیسے دعا مانگتے ہیں نا وہ والا حصہ ایسے بنا کر کے اپنے منہ کے قریب لے کے آتے تھے اور پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق پوری, پھر نہیں قل اللہ احد پہلے, پھر قل اعوذ برب الفلق, پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ایک بار پڑھ کے ایسے ایسے جو ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے ہلکا سا تھو 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 کرا جاتا ہے. اصل میں دم کیا ہے, دم پھو پھو نہیں ہے, ہوا نہیں ہے. ہوا اتنی کس کے بلو کی جائے, پھونکی جائے کہ اس میں ہلکی سی بہت ہی ہلکی معمولی دھوپ کی چھینٹیں ہوں, اسے اصل میں دم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی آپ کو دم کرنا ہو تو آپ یا تو اتنی زور کا پھونکیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہلکی سی بہت ہی ہلکی جو محسوس نہ ہو سامنے والے کو. تو آپ کہیں مجھے کیسے محسوس ہوگی پھر کہ جب سامنے والے, تو کرنا کیا ہے, اچھا خاصا زور سے پھونکا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو فائدہ کہاں ہے, جس منہ سے پڑا گیا ہے اس منہ کے لعاب میں فائدہ ہوتا ہے. تو ہلکی سی ہمیں بلو کرنے سے چلی جاتی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے بلو سے نہیں ہو رہا تو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا تھو 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 کر دیں. یہ جو ساؤنڈ ہے تھو 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 تھو, اس سے کچھ نہ کچھ پہنچ جاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا سامنے والے کو. اس طرح سے ہلکا سا آپ اسی طرح ہاتھوں پہ پھر اس کو کریں اور پھر اسے مل لیں ایک بار پڑھ کے, پھر دوبارہ ہاتھ لائیں چہرے پاس اور دعا کے جیسا بنا کے پھر سے اخلاص معوذتین پڑھیں ایک بار, اور پھر سے یہ کریں اور پھر سے تیسری بار بھی ایسے کریں. تو 3 بار وہ اپنے بدن پہ ملتے تھے سونے سے پہلے. اور ہم لوگ جیسے کہ بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, بس بستر پر آئے سو گئے. ہاں آج سے شروع کریں گے, 2 دن کرا پھر سے وہی معاملہ آ گیا, پھر سے شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہکا کے لے کے چلا جاتا ہے اور ہم لوگ بہکتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق, کنٹینیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایسے کل ویسے, یہ چیز اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو پسند ہے کنٹینیوشن. چاہے چھوٹی سی بھی شروع کریں کہ آج سے میں ایک ورڈ یاد کروں گی روز, لیکن روز کیا پسند ہے اللہ کو, روز جو آپ وہ کریں روز جو ایک, یہ اللہ نے یہ سنت سکھائی ہے. یعنی ہر فیلڈ میں کیا وہ بچے بہت اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں جو سال بھر نہیں پڑھے, روز نہیں کیا, لیکن ایگزام سے پہلے آپ رات دن ایک کر ڈالا, لکھ ڈالا, پڑھ ڈالا اور بس اب ایک بار بیٹھ کے سب پڑھ ڈالا. وہ اچھا ہے یا جو ہمیشہ پڑھ رہا تھا وہ کنٹینیو رہنے والا, یا ایک دن کرنے والا؟ سب کو معلوم ہے کنٹینیو رہنے. آپ کہیں کہ میں برتن نہیں دھوتی, مہینے میں ایک بار کر لوں گی, گھس لوں گی, پتیلی بس ایسی کنگالتی ہلکا سا اور چڑھا دیتی ہوں اور کام ہو جاتا ہے میرا, بناتی روز نہیں دھوتی کام بنتا. وہاں فیلڈ میں تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ روز چمکانا ہے, جھاڑو روز دینی ہے, پڑھائی روز کرنی ہے. لیکن یہ عمل ایک دن میں کھڑی ہوئی اس دن روزہ بھی رکھ لیا اور 5 پارے پڑھ ڈالے اور 100 رکعت نماز نفل بھی کر ڈالی, یہ اللہ کو پسند آئے گا, کام کرے گا ہمارے لیے؟ یا ڈیلی کی 2 رکعت آپ سورۃ الدحیٰ باندھ لیں کہ میں انشاءاللہ کوشش کر کے پڑھوں گی, اور تہجد کی باندھ لیں کہ میں تہجد کب سے شروع ہو جاتی ہے, عشاء کے بعد سے لے کے آپ کبھی بھی پڑھ لیں, عشاء کی نماز ہونے کے بعد سے لے کے. اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے کہ سونا ضروری ہے اس کے بیچ میں, اور ہاں افضل وقت یہ ہے کہ آپ سو لیں اور فجر سے پہلے کسی وقت پڑھیں, وہ افضل وقت ہے. لیکن افضل پانے کے لیے ہم چھوٹی والی بھی چھوڑ دیں کہ کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتی تہجد, تہجد سب سے ہو جائے گی. کب ہونی ہے؟ عشاء کے بعد کبھی بھی آپ پڑھ لیں 2 رکعت, اور لاسٹ نماز جو ہے وہ وتر ہونی چاہیے. تو عشاء ختم کریں. اگر آپ بالکل کنٹینیو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ سبھی کچھ چھوٹ جائے گا تو اسی کے بعد بھی کوشش کر کے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے کہ گیپ دے کے آپ تھوڑی پھر سے 2 رکعت جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد, اور پھر 3 رکعتوں کی وتر ہوتی تھی لاسٹ. تو وہ کر لیں, نہیں ہو پا رہا 2 کر لیں, جتنی کر لیں. اور ایک دم اینڈ میں
آپ نے عشاء پڑھی، عشاء کے اذان کے بعد پھر سونے سے پہلے آپ نیند آنے والی ہو، سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ کام کرے بغیر سویا نہیں کرو، تو یہ سب تو وہ سبحان اللہ بہترین چیزیں ہیں، ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے، لیکن کچھ شیطانی ایسی باتیں گھما کے آ جاتی ہیں، دماغ میں ڈال دیتا ہے شیطان، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھ سکتے تہجد، ہم تو دوسرا تو ضحیٰ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کر سکتے ہیں، آپ کو معلومات اچھی ہونی چاہیے بس۔ چلیں آ جاتے ہیں تفسیر کی طرف۔ آیت نمبر 1 اور نیچے 1 لکھا ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے راجح معنی صبح کے ہیں، راجح معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سبھی کی طرف سب نے زیادہ تر اس کا یہی معنی بتایا، ٹھیک ہے، راجح، سارے علماء کی یہی بات ہو کہ اس کے صحیح معنی کیا ہے؟ صبح۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے، تخصیص معنی خاص، صبح کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتے ہیں، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا چیز بتائی کہ کس طرح سے یہ صبح کیوں خاص کہا گیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ صبح میں جتنے شر پیدا ہونے لگے، اس کے علاوہ ایک اور تفسیر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کالی اندھیری رات کو ختم کر کے رات میں آپ کام کرنا چاہیں، ہمارے پاس لائٹس نہیں تھی تو مصیبت تھی اس وقت کے زمانے میں۔ آج بھی اگر لائٹ چلی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اب آپ کو رات میں زندگی جینی ہے، چلے کھانا پکائیں، بچوں کو اٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، تو ہو سکتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اندھیرا، پھر بدن بھی اس طرح سے ساتھ نہیں دیتا جیسا دن میں دیتا تو جب اللہ تعالیٰ اس اندھیرے، اتنے سخت اندھیرے کو ختم کر کے اتنا بہترین خوبصورت دن لا سکتے ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں، اپنی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں وغیرہ، تو اللہ پر کیا ہے کہ ایسا ہی اللہ جس میں اتنی قدرت، اتنی طاقت ہو کہ وہ دن لا سکتے ہیں، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوف، دشمن کے ڈر، دہشت، ہر چیز سے اپنی پناہ دے سکتے ہیں، امن دے سکتے ہیں۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ فتح القدیر سے انہوں نے تفسیر جو ہے وہاں سے انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے، نیچے انہوں نے نمبر ڈال کے لکھ دیا، تفسیر ہے وہ بھی بہترین۔ تو کیا دوسری بات کیا پتہ چلی کہ رات جب آ جاتی ہے تو ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کی صبح آئے گی، اب زندگی اندھیری نہیں ہو گئی ہے، ختم نہیں ہو گیا، انتظار کرو، ہے نا۔ اسی طرح کوئی پریشانی ہمیں آئے تو پریشانی کے ساتھ ہمیں امید میں رہنا چاہیے کہ جب اللہ اندھیرے رات کو دن میں بدل سکتے ہیں، تو ہماری اس اندھیری پریشانی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی طلوع ہو جائے گی۔ طلوع مانے رائز ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، اور کیا مشکل ورڈ گزرا ہے، خوف زدہ مانے جس کو خوف ہو، وہ خوف زدہ آدمی۔ چلو سبحان اللہ، اس سے پچھلے کورس میں بھی میرے پاس کچھ بچیاں کر رہی تھیں، بہت اچھے سے اٹینڈ کر رہی تھیں، تو اس لیے میرا دھیان جاتا ہے کہ یہ بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی ہنستا ہو کہ یہ خوف زدہ بھی سمجھا رہی ہیں، ہم لوگوں کو کیا سمجھائے گی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی بار ماشاء اللہ ایک بچی تھی، کچھ 11 یا کیا ایج تھی یاد نہیں، میرے اسٹوڈنٹ کی ہی بیٹی تھی، اس نے اتنا شوق دکھایا تھا تفسیر کرنے میں کہ ماشاء اللہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اس چھوٹی بچی نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، اپنی حفظ امان میں لے لے اور بہترین دائی بنائے، اس کے والدین کو اس کام کی وجہ سے جنت نصیب ہوا، آمین یا رب۔ تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ بچے بھی سن رہے تھے اور کر رہے تھے کام اپنا بہت ہی پراپر طریقے سے۔ اس نے پھر اجازت لی کہ استاذہ میں یہ آپ کی ورک شیٹ یوز کر کے میں پڑھانا چاہتا، اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پڑھا بھی رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اپنے گھر کی کزنس یا پڑوسی کے بچے یا اور بڑی خالہ وغیرہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو وہ پڑھانا اس نے شروع کیا تھا، اور بہت اچھا سمجھا رہی تھی، اس کی ماں نے بتایا کہ اچھا کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کس کو کیسے عطا کر دے ہم کو نہیں معلوم، ہمیں بس اپنے لیے کوششیں کرنی ہے، اور اپنی ذات پہ ہمیں کچھ نہیں باندھنا ہے کہ میں بول نہیں پاتی ہوں، یا میں بہت اچھا بول لیتی ہوں، یا میں لکھ نہیں پاتی ہوں، یا میں
اچھے سے سینٹینس لکھ لیتی ہوں, ہر چیز اللہ پہ ڈال دیں اور ہر چیز مانگیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں. ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم بول نہیں پاتے. ہم ہیں کون؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کسی کی ہمت طاقت نہیں سوائے اللہ کے. تو ہم میں طاقت ہے بولنے کی؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بلوا بھی لیں گے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایسے بھی آئے ہیں کہ روک بھی لیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ایگزام, تجوید کا ایگزام دے رہے تھے, تو اس میں ٹیچر نے بتایا, اتنا گھبرائے گئے, پریشانی سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. ٹیچر کہیں ہم سمجھتے ہیں, اپنے پہ آپ لوگ بھروسہ نہیں رکھے. اپنے پہ کہنے کہ ایک اتنی زیادہ پڑھی ہوئی لڑکی اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھنے والی, میں کر لے جاؤں گی, میں جملے بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے, میں تو کر لوں گی. اور سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے ہوا کیا کہ جب وہ اس سے سورۃ الاخلاص پڑھنے کہا گیا, اور وہ قل هو اللہ احد کی چھوٹی سورہ نہیں پڑھ کے سنا پا رہی تھی حفظ کریم. کیا وجہ آئی, کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی کی بات ہے, ان ٹیچر کے سامنے ہی یہ چیز گزری کہ وہ جو میں کر لوں گی والی چیز تھی, وہ سورہ اخلاص نہیں سنا پا رہی تھی. سبحان اللہ. تو میں والا پارٹ ہٹانا ہے ہمیں, اور اللہ پر بالکل بھروسہ ڈال دینا ہے, اور ہر وقت یہی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یا رب, میری کوئی طاقت, میری کوئی قوت ہے ہی نہیں سوائے آپ کے, آپ مجھ سے کروا لیں. میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہوں دین کے لیے, آپ وقف کرنا چاہ رہی ہوں اپنے آپ کو, مجھے آپ استعمال کر لیں جس طرح سے آپ چاہیں دین کے کاموں میں. خالص نیت ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی, ہمارا بھی کوئی یہ انٹینشن نہیں تھا, اور کچھ بھی نہیں ہے, ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, اور جو ہے وہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بنا دیں, اور جو نہیں جانتے ہیں لوگ میرے بارے میں اس کے لیے مجھے معاف کر دیں. اور یہ بہترین صحابہ کی دعا تھی کہ جب کوئی تعریف کرے تو یہ دعا کہتے تھے. اور عربی میں دعا اس مسلم میں لکھی ہے. سبحان اللہ. تو کروانے والے, نہیں کروانے والے, سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. تو اگر نہیں ہوا مجھ سے, تو آپ کے اندر, ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی تھی, اللہ سے دعا کریں گے, یا رب مجھے میری کمی رہ گئی, میں اور اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی, اور اسے امپروو کروں گی. یہ نہیں کہنا ہے, میں کب سے کہہ رہی ہوں اللہ نہیں سن رہا, اللہ نہیں کر رہا. نعوذ باللہ. جس طرح پیرنٹس کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, اس کو ابھی نہیں دینا ہے یہ چیز لا کر, ہاں بڑا جو ہو گیا بچہ, اس کو لا کر دے دیتے ہیں. چھوٹا بچہ اسی وقت جل کر یہ ہو کر, واہ میں بھی اتنے دن سے مانگ رہی تھی, دیا تو لا کے بڑے بھائی کو دے دیا, اور ان کو معلوم بھی ہے کہ میری خواہش ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن پیرنٹس کو معلوم ہے کہ اس ایج میں سے دینا کتنا ہے. جب پیرنٹس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں, ہمارے ملک ہیں, ہمارے الہ ہیں, رب الفلق ہیں, تو سبھی کچھ ہے. سبحان اللہ. تو ان کی حکمتوں کو ہم کیوں ٹھکراتے ہیں, اس میں ہم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے ہیں؟ نہیں, میرے لیے ابھی بہتر نہیں ہے, میرے رب جب چاہیں گے, جب بہتر ہوگا جب مجھے دیں گے اللہ تعالیٰ. پیرنٹس کے لیے تو ہم بڑی محبت لے کے آتے ہیں, نہیں میرے پیرنٹس نے کرایا, اچھا ہی کے لیے کرا ہوگا. جب میرے اللہ کچھ کرتے ہیں تو ہم شکایتیں لے کے دوسروں پاس جاتے ہیں, دیکھو نا ایسی بیماری لگ گئی ہے مجھے, دیکھو نا یہ ہو گیا ہے مجھے, دیکھو وہ ہو گیا ہے, دیکھو رات میں مجھے یہ ہوتا ہے, دن میں وہ. صبر کریں, شکر والا بننا ہے ہم سب کو انشاءاللہ. بہت بڑی ایک جو چیز ہے صبر, ایسے اللہ کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. صبر کے ساتھ ساتھ شکر. سبحان اللہ. یہ صبر اور شکر کا کمبینیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے. آمین. آگے بڑھتے ہیں. سورۃ فلق آج ختم کرنی تھی, کچھ زیادہ ہی سلو چل رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ ہوں گے انشاءاللہ, آگے بڑھیں گے, کیونکہ ابھی آپ لوگ کی شروعات ہے. سنیں, اچھے سے سمجھیں, اور تھوڑا لکھنے کا بھی جو پارٹ آ رہا ہے لکھیں, اللہ آسانی کریں گے. کہاں پہنچے ہیں؟ آیت نمبر 3. اچھا دیکھیں آیت نمبر 2. من شر ما خلق, ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی, میرے رب نے جو پیدا کی, ہر چیز میں برائی ہے. ہر چیز میں. آپ کہیں موبائل کو تو سب برا ہی برا سمجھتے ہیں, لیکن آج موبائل دیکھیں لے کے ہم لوگ جو ایک ساتھ جمع بیٹھے ہیں, تو یہ اس وقت موبائل ہمارے لیے نعمت ہے. آپ کے اندر, اسی کے اندر کتاب ملی جا رہی ہے آپ کو, اسی کے اندر ٹیچر ملی جا رہی ہے آپ کو, اسی کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے ساتھی ملے جا رہے ہیں. کوئی یہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, اس سے آپ بات کر سکتے ہیں, تم نے کیا لکھا ہے بہن مجھے بتاؤ, میرا یہ چھوٹ گیا, میرا دیکھ لو, صحیح ہے. مطلب آپس میں جو ایک, یہ نعمت ہے کہ نہیں. اور اسی میں آپ کتنا دیکھ سکتے. تو ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے, آپ کہیں شکر بڑی میٹھی ہوتی ہے, بہت مزے کی, بہت زیادہ ڈال دیں کیا مصیبت آتی ہے, بدن میں بہت زیادہ لو شوگر کی بیماری ہو گئی. تو کوئی چیز لمٹ میں رہنا, ہمیں اس کی لمٹ سمجھنی ہے. ہر چیز میں جو برائی پیدا ہوئی ہے وہاں تک ہمیں اللہ, کتنی بہترین آیت ہے کہ ہر چیز کی برائی سے یا رب مجھے اپنی پناہ میں لے لے.
یہ عام ہے، یعنی ہر چیز کی برائی اس کے اندر آ گئی، عام، ہم کو نہیں معلوم کب کیا کیسے، لیکن اگر اس چیز کے اندر خیر ہی خیر کے لیے ہم گھر میں لے کے آئے، جیسے کہ کوئی گیم بچوں کو دلایا، کوئی موبائل لے کے آئے، تو ہم تو اپنی سوچ سے خیر کے لیے لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کتنی برائیاں پیچھے آ رہی ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا آنکھیں خراب ہو رہی ہیں موبائل سے، بچے پیرنٹس سے دور ہو گئے ہیں، سوشل نہیں ہو پا رہے ہیں، کسی سے بات کرنا بھول گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں اور مصیبتیں آ گئیں کہ صرف اور صرف یہی بچا تھا، اسکول بھی اسی میں تھے، سبھی کچھ صرف جو نہیں سیکھنا تھا وہ بھی سیکھے جا رہے ہیں۔ اور برے دوست ایسے آسانی سے گھسیٹتے ہیں انہیں کہ عمر ایسی تھی کہ وہ یہ ہو گیا اور اس کو یہ سمجھ میں آنے لگا، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے گھر میں حفاظت سے محفوظ ہیں۔ نہیں، اب اور بڑا فتنہ ہے۔ پہلے تو ہمارے بچے باہر نکل کے صرف وہ خراب محلے میں جو بچے ہوتے تھے انہی سے مل کر آتے تھے، اور ہمارے پاس اچھی ایک وہ تھی کہ بھائی اس بچے سے ہم کو پتا چلتا تھا وہ بچہ گندا ہے، بیٹا اس سے نہیں ملو۔ بہت مصیبت آئی تو ہم نے محلہ بدل لیا، ہم نے بچے کو گھر میں رکھنا شروع کر دیا، یعنی تھے کوشش۔ اب تو گھر میں رہتے ہی ایک کی پیٹ ادھر دیوار کی طرف ہے، آپ ایسے بیٹھے ہیں، وہ ایسے بیٹھے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ کہاں ہے، اس وقت امریکہ میں کسی دوست سے باتیں کر رہا ہے، کہاں کس سے مل رہا ہے، کیا اس کی کچھ نہیں معلوم ہو سکتا، اور ایسے کلک ہو کے سب بیک ہو جاتا ہے۔ آپ جا کے گھسیٹ بھی لیں، چھین بھی لیں، کیا کر رہے تھے کچھ نہیں پتا چلتا۔ تو اب تو اور زیادہ مصیبت، اور زیادہ پناہ، خوب دعائیں مانگنی ہیں، اور بچوں کے حق میں بہت ہی زیادہ دعائیں مانگنی ہیں پیرنٹس کو۔ رات دن منہ نہیں تھکنے چاہیے، اور منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلنا چاہیے، ہاں تم تو ایسے ہی کرو گے، یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ تم سے اور ہوئے گا ہی کیا، تم یہی کرتے رہو۔ ایک طرح سے ایسا ہو گیا کہ آپ نے اسے آرڈر کر دیا، آپ نے اسے بول دیا۔ بہت اچھے الفاظ لے کے آئیں کہ ڈانٹنے میں بھی دعا کے الفاظ ہو کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ وہ وغیرہ سیکھ لیں اچھے۔ یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت مانے آگے جو اس کے جتنے بھی اس کے جنریشن آتے ہیں، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جہنم بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بھی ہم نے اللہ سے پناہ مانگی۔ ہر مطلب عام ہے، اس میں من شر ما خلق، جو بھی برائی پیدا ہوئی وہ، سبحان اللہ۔ اور خاص بھی کہا ہے لوگوں نے، کیونکہ اس سے پہلے فلق آیا ہے اور اس کے بعد غاسقین آیا ہے، یعنی صبح اور رات۔ آیت نمبر 3، من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے، یعنی کہ جانور وغیرہ کہہ لیں آپ، اور بھی جو نقصان دینے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی کچھاروں، اس کو آپ ڈین کہہ لیں یا اپنی جگہوں کہہ لیں، وہاں سے نکل کر، اور موذی جانور یعنی کہ زہریلے جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ یعنی جرم کرنے والے لوگ، جرائم پیشہ افراد یعنی جرم کرنے والے لوگ اپنے مذموم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محمود، ایک ہوتا ہے مذموم۔ محمود مانے تعریف کرا ہوا، اور مذموم مانے جس کی انسرٹ کری گئی ہو، جو تعریف کے اپوزٹ ہو۔ اپنے مذموم ارادوں کی عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی جامہ یعنی ان کو عمل کرنے کے لیے، ان کو کام کرنے کے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کے لیے، جو ان کے برے ارادے تھے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ خطرناک درندے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات میں ان کو شکار کرنے کے لیے توفیق عطا، کیونکہ ان کا کھانا پینا ہے اس وقت، اور ہم جنگلوں میں راتوں میں پہنچ جائیں تو ان کے ہاتھوں پڑ سکتے ہیں۔ تو ایکٹیو ہوتے ہیں، شکار کو دیکھ بھی سک رہے ہوتے ہیں، اور سبھی کچھ ہے۔ اس کے علاوہ موذی جانور یعنی زہریلے جانور بھی، اصل بات کیا ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جو بھی گناہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس سے دوسروں کو پکڑنا، نقصان دینا، شکار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے، اسی لیے اندھیری رات الفاظ آیا ہے کہ اس میں اپنا کام کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ چور بھی ہے تو دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں ارے دن دہاڑے یہ ہو رہا ہے، یعنی حیرت کرتے ہیں کہ دن میں بھی چوری، یعنی رات میں ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے سب سو گئے ہیں وغیرہ، آ کے لوگ چور اپنا کام کیا، چپ چاپ نکل گئے، یہ وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے، ابھی کچھ دن پہلے ایک ہے جاننے والی، ان سے پتا چلا کہ وہ کہہ رہی ہیں وہ والی شب قدر میں پچھلے سال بھی ہمارے یہاں سانپ نکلا تھا، یہ سال بھی جب شب قدر ہو رہی تھی، یعنی کہ رات میں جب وہ رمضان میں جاگی تو اس سال بھی وہ ڈری
گھبرائی تھوڑا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم لوگ رات میں رمضان کی رات میں یہ اس طرح سے ہر سال کیوں ہو رہا ہے، سانپ نکل جاتا ہے ہمارے گھر میں، یہ وہ۔ پھر انہوں نے سوچا کہ عام راتوں میں تو ہم لوگ سویا کرتے ہیں، للیت القدر کے لیے جاگتے ہیں، تو کبھی کوئی پانی پینے اٹھ رہا ہے، کبھی تو وہ ان کو دکھ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے یہاں راتوں میں سانپ نکلتے ہی ہوں گے، لیکن جب وہ للیت القدر میں جاگ رہی تھی تو ان کو نظر بھی آ جاتا ہے، اسی لیے پچھلی بار بھی دیکھا، آپ کی بار بھی دیکھا ایسا۔ الحمدللہ اچھی سوچ آئی ان کے دماغ میں، ورنہ شیطان کچھ گھماتا کہ بھائی للیت القدر میں جاگنے سے تمہارے کہیں یہ ہو رہا وغیرہ، تو اچھی بات ان کے دماغ میں آئی، انہوں نے سوچا کہ اصل میں ساری راتیں تو سوتے ہیں، اب جاگ رہے ہیں تو دکھ رہا ہے رات میں کیا ہوتا، تو اس لیے دیکھا کہ زہریلے جانور بھی نکلتے ہیں۔ تو ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھیری رات کا جو فائدہ اٹھا کر کوئی بھی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہونے والی ہو، اذا وقب یعنی جب اندھیرا چھا جائے، جب بھی اندھیرا ہو، اندھیری رات آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم پناہ میں ہوں۔ غاسقین رات وقب داخل ہو جائے یعنی چھا جائے، وقب معنی چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گراہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ نفسات پھونکنے والیاں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی کہ فیمیل کے فارمولا پہ بنا ہوا ہے، جو کہ النفوس موصوف محذوف کی صفت ہے، یعنی اس میں ایک صفات بیان کی گئی ہے کہ پھونکے مارنے والیاں، اور بات کس طرح سے ہو رہی ہے، فیمیل پر بات چل رہی ہے۔ من شر النفوس النفاسات، کیا اصل میں بات میننگ کیا نکل رہی ہے، لکھا ہوا ہے کہ من شر النفوس النفاسات، یہ بات ہے، یعنی ہر گراہوں میں پھونکنے والے نفوس کی برائی سے۔ اصل میں نفس معنی ہوتا ہے جان، اور جان جو ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جان ہوتا ہے نہیں۔ تو آپ کہیں جادوگرنیاں ہی صرف ہمیں پناہ سے ہم پناہ لے رہے ہیں، اور جادوگر اگر کوئی وہ آدمی تو ہم پناہ میں نہیں جا رہے کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میننگ کیا نکل رہی ہے، ہر وہ جان جو پھونکتی ہو، تو پھونکنے والی جان یعنی جادوگرنیاں ہی صرف اس سے مراد نہیں، کیا مراد ہے، ہر انسان جو پھونک مارتا ہو وہ۔ النفوس النفاسات کے معنی کیا نکلنے ہیں، ہر وہ نفس جو برائی کے ساتھ پھونکتی ہوں، پناہ اس سے پناہ میں، اس کی برائی سے پناہ میں آتی ہوں۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ عورت کے صیغے میں لکھا ہے صرف عورتیں ہیں، عورت کے صیغے میں کیوں لکھا ہے، کیونکہ جان ایسا لکھا ہے کہ ہر وہ جان جو پھونکے، وہ جان ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، جان ہوتا نہیں ہے، اس لیے مؤنث میں لکھا، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شرارت برائی، شر۔ فی العقد گراہوں میں، جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، یعنی جو وہ اپنا جو بھی جملہ، جو بھی کلمات، جو بھی جادو کے ورڈ بولتے ہیں، اس ورڈ کو روکنے کے لیے گٹھا مارتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کوئی سورہ بھی ایسی بنا رکھی ہے کہ یہ والی سورہ پڑھو، پھر پھونکو اور گٹھا مارو، پھر سے سورہ پڑھو، پھر پھونکو، 11 بار گٹھا مار لو ایک تاگے میں، اور یہ تاگا گلے میں پہن، بالکل غلط طریقہ ہے، یعنی سسٹم سے بالکل ثابت نہیں۔ یہ گراہیں مارنے والا طریقہ آپ دیکھیں کہ جادو کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہم قرآن پڑھ کے اور جادو والا عمل کریں، کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ کام چھوڑنا ہے۔ قرآن پڑھیں اور لٹرلی پھونکیں، قرآن پڑھ کے خود آپ پناہ میں آ جاتی ہیں، اور بچوں کو دم میں دینا ہے تو آپ اس کے اوپر دم کریں وغیرہ۔ زندگی بھر کے لیے پھونک کے باندھ لیا ہے اور اب اسے لٹکا لے، ایسا کچھ نہیں۔ فی العقد گراہوں میں، جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہر برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت، حاسد یعنی جو حسد کر رہا ہے، تو محسود سے، محسود کون ہوتا ہے، جس کے اوپر حسد کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، جو جلن کر رہا ہے وہ جلن کرنے والے سے زوال نعمت، زوال معنی ہوتا ہے چھین جانا، نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرتا ہو۔ یعنی حسد کیا ہے، پہلے تو اس کو یہ تکلیف ہو کہ اسے کیسے مل گیا یہ چیز، تو اس کی تو حقدار میں ہوں، مجھے فرسٹ پوزیشن آنا تھا، اس کو وہ کیسے آ گئی، اسے یہ نعمت کیسے مل گئی، اتنا اچھا شوہر کیسے ملا، اسے نیک بچے کیسے مل گئے، میں ہوں اچھی، یہ حسد آنا شروع ہوئی۔ دوسرا یہ کہ وہ چاہے کہ مجھے اس سے چھن کر مجھے مل جائے،
چلے مجھے نہ بھی ملے تو اس کا تو چھین ہی جائے. بہت بری ایک یہ وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ مذمتیں بیان فرمائی ہیں حدیث میں. چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے. ہر ایک کے اندر ہوتی ہے چھوٹے لیول پر، یہ پیدا ہوگی، کبھی فیلنگ آئے گی. آپ کہیں میں تو نہیں کرتی کسی سے جلن، لیکن آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز اگر دل کے اندر کچھ آپ کو کھٹکا محسوس ہو رہا ہو کہ اچھا میری بھابھی کو مل گیا، میری نند کو مل گیا وغیرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے ہم سبھی کو. فوراً ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور پناہ مانگنی ہے وغیرہ. اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف ہمارے نیک کام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور بھی حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے کہ ایسی ہے کہ سر کو مونڈ دینے والی، یعنی کہ دین کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے کہ سر کو مونڈ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حسد. پھر اس کو سمجھایا کہ سر کو مونڈنا مطلب بالوں کا سر سے ختم ہونا سے مراد کیا ہے، کہ ہمارے دین میں ساری، اصل میں دیکھیں کوئی کسی کے بال بالکل ختم ہو جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. خوبصورتی اور افیکٹ ہر چیز پڑ جاتی ہے انسان کے اوپر اگر بالوں پہ فرق آ جائے چہرے پر نا. تو ہمارا دین بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہو اس کی خوبصورتی. اور بہت بری اخلاقی بیماری ہے، اور اپنے میرے اندر نہیں آتی ایسا نہیں سوچنا ہے. اس چیز سے محسوس کریں کہ کہیں میں نے کسی کی چیز دیکھ کر تو پھر کیا کرنا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، برکت کی دعا دینا ہے. برکت کی دعا دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یا رب اس کی یہ نعمت اس سے ملی ہوئی ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو، بڑھے، اس سے یہ فائدہ اٹھائے. ساتھ میں آپ اپنے لیے بھی مانگ سکتی ہیں. تو ایسے ہی منہ سے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں لیکن دل میں جلن کڑن، کتنی اچھی شادی کر ڈالی، کتنی اچھی بیوی مل گئی، کتنی اچھی بہو مل گئی، اور بیٹے کتنے فرما، یہ ساری چیزیں جو ہیں دل میں اگر محسوس ہو رہی ہے، اور ہم صرف زبانوں سے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہتے جا رہے ہیں، اصل میں دل سے اس چیز کو محسوس کر کے اس کو دل سے دفع کرنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی نعمت دیکھ کے ہمیں جلنا نہیں ہے. اور وہ نعمت اس کے لیے نعمت ہو سکتی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت. وہ نعمت اس کے لیے نعمت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایسا بیٹا، ایسی بہو، ایسی جائیداد اس سے تو سنبھل رہی ہے، ہم سے نہ سنبھلتی. ہم اتنے حکمت والے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین حکمت والے ہیں. وہ ہمیں جس لیول پہ رکھے ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہو. تو دوسرے کا دیکھ کے جلنا کیا. اور اگر ہم دین کو اچھے سے، اللہ کو اگر اچھے سے سمجھتے ہوتے نا، تو ہم یہی کہتے کہ میرے لیے جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا، یہ پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے. اس سے اگر ایک دانہ بڑھ کر کے بھی میرے پاس آ جاتا تو شاید میں تکبر، شاید میں اپنے آپ کو بڑا، شاید میں اب پڑھ لکھ کے ہو گئی، آپ کہیں فیل ہو گیا کوئی، آپ کہیں کہ اب اس میں کیا حکمت ہے، میں نے پورے سال محنت کی فیل ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ پاس ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑی پڑھی لکھی ہو گئی ہوں، ختم میری پڑھائی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ابھی اسی ٹریک پر رہیں، یہی ریپیٹ کریں. آپ ریپیٹ کریں گی تو بہترین آپ کا اس میں فائدہ ہونے والا ہے. ایک بار میں آپ کو جو سمجھ نہیں آئے، دوسری بار میں آپ کو اتنا سمجھ میں آئے گا کہ آپ بولنے لگیں گے، آپ دوسروں کو پہنچانے لگیں گے کہ خیر ہے کہ نہیں خیر. اصل خیر ہم نہیں ڈھونڈ پاتے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں. جب اللہ پہ محبت، بھروسہ، یہ ساری چیزیں ہم شروع کرتے ہیں، تو تکلیف دینے والی چیز بھی، ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں ہاں جی آپ میرا آپریشن کر دیں، اپنا بدن ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں گھٹنا کاٹنا ہے کاٹیں، میں اجازت دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد اس میں وہ فائدے کے لیے میرے کاٹنے جا رہا ہے. کسی کو بس کچھ نہ بتائیں کہ اس میں فائدہ ہے، خیر ہے، اور آپ سے کہیں کہ آپ کا ہاتھ کاٹ کے اور اس میں اسے ہڈی کو یہ کرنا ہو، راضی ہوگا؟ نہیں. اس کو معلوم ہے ڈاکٹر کیا کر سکتا، ہمیں نہیں معلوم اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کیا کر سکتا، ہم نے پڑھے ہی. تو ہم کہاں سے سکون میں آئیں گے کہ میرے ساتھ ہڈی کٹ رہی ہے اور میرا آپریشن ہو رہا ہے، میرا یہ ہے وہ. تو پہلی چیز اللہ کو پہچانیں گے انشاءاللہ. اس کی ورک شیٹ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر کے ہوم ورک لیں گے اور تھوڑا سا سورۃ الاخلاص بھی دیکھیں گے. تو اب کی بار کا انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام سورۃ الفلق کے اوپر ہوگا. ورک شیٹ اچھے سے پڑھیں، فوائد پڑھ کے رکھیں، کوشچن آنسر سمجھ کے رکھیں، فاسٹ. نیکسٹ کلاس میں جلدی سے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ اس ویک کا آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا. سورۃ الاخلاص کو بھی سمجھیں گے، اس میں سے بھی لکھ لیں. نیکسٹ کلاس میں ہو سکتا ہے سورۃ الاخلاص، نیکسٹ ویک کے لیے سورۃ الاخلاص اور تبت یدا میں سے کچھ آپ کو ہوم ورک دو ایک ساتھ مل جائیں کیونکہ چھوٹا. تو الحمدللہ جیسا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اسپیڈ اوکے ہے.
صحیح جا رہے ہیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ آسانی کریں۔ جی اس میں ہم لوگوں نے سیدھا جملہ بنانا سیدھے سے شروع کر دیا تھا کہ ایسے جملے جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، کہ جیسے احمد کھانا کھا رہا ہے، اس کے اندر کام ہے، جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نامنل جملے کہلاتے ہیں، جس میں کسی کے بارے میں بس خبر ہوتی ہے کہ یہ ہے، احمد کھڑا ہے، خبر ہوتی ہے۔ تو جب آگے خبر ہوتی ہے تو جو اس کا پہلا ہوتا ہے وہ اس کی مبتدا ہوتی ہے، یعنی اسٹارٹنگ، مبتدا خبر۔ تو ہاذا کیا ہے؟ ہاذا ہے اشارہ کرنے والا ناؤن، اسم اشارہ، اسم مانے ناؤن ہوتا ہے، تو لکھیں ہاذا اشارہ کرنے والا ناؤن ہے، جو بھی اشارے کے لیے آپ ورڈ یوز کریں۔ ہاذا بیتن، الحمدللہ آپ کے سورہ وغیرہ میں اس کا اچھے خاصے آگے آئیں گے۔ ذالک الکتاب کیوں لکھا ہوا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، تو کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، کوشش کریں آپ سب اسے سمجھیں۔ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ دروازہ ہے، اور پھر آ گیا تھا کہ اسی کے آگے اگر آپ کیا لگا دیں، یہ کیا ہے بن جائے گا، ماں مانے کیا، ماں ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، اور اگر لگائیں گے حمزہ یا پھر حل بھی ہم نے لکھوا لیا تھا، لگائیں گے تو کون سا کوشچن بنتا ہے؟ وہ والا کوشچن بنے گا جس کا جواب ہوتا ہے ہاں یا نہیں۔ کیسا کوشچن؟ کیا یہ گھر ہے، مطلب ابھی یہ کیا ہے والا پارٹ ختم ہو کے کیا یہ گھر ہے، کیا یہ پین ہے، ایسا والا بن جاتا ہے، جو کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں از دس اے پین، اس پہلے لے آتے ہیں اور بن جاتا ہے، اسی لیے ہم حمزہ پہلے لے کے آ گیا، وہ بن گیا۔ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نعم، جس کے آپ کے آنسر میں حل یا حمزہ سے شروع ہوگا، تو آنسر کس سے شروع ہوگا؟ یس یا نو سے۔ اس دس اے پین کا ہمیشہ آنسر کیا رہتا تھا؟ یس دس از اے پین، یا پھر نو دس از ناٹ اے پین، ایسے ہوتا تھا نا، تو یس یا نو آپ کو دینا ہوگا۔ نعم مانے یس، لا مانے نہیں۔ نعم ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ آپ دیکھیں عربی میں کوما لگانے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے پاس انگلش میں ہم کوما کیسے دیتے ہیں، ایسے کر کے، ایسے ہے نا، تو یہ اصل میں واو بنا جا رہا ہے۔ عربی کا کوما لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ عربی میں ہم الٹا کوما لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ عربی لکھیں تو نام یس کے بعد آپ کو ایسے کوما دینا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا ہے، تو کوما جو ہے وہ عربی کا الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک۔ لا نہیں، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قمیص یہ شرٹ ہے۔ اہذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے؟ لا ہاذا کرسی نہیں، یہ چیئر ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے آگے پڑھے تھے، یہاں پہ آپ کو پریکٹس کرنی تھی۔ آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے تو آپ جو پریکٹس کی چیزیں ہیں تو آپ اس کو یہ والا پارٹ اپنے نوٹ بک پہ لکھ کر کے فوٹو کھینچ کے بھیجیں گے، اور جو ایکسٹرا ورڈ آپ کو آ رہے تھے وہ آپ لکھنا چاہیں لکھیں، تھوڑی محنت زیادہ پڑ جائے گی اگر کتاب نہ ہو۔ مہاذا یہ کیا ہے؟ مکتب، آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے؟ یہاں ہم لوگ نے ٹیبل کے بارے میں یہ دیکھا ہوا تھا، ہاذا مکتب، تو سیم آپ یہاں سے پیچھے سے دیکھ کر کے لکھ لیں فی الحال، اور یاد کریں، اسے یاد ہو جائے گا بآسانی انشاءاللہ، فوٹو کی وجہ سے یاد ہو جائے، بہت آسان، بہت اچھی کتاب بنی ہوئی ہے، سیدھے دیکھیں جملے پہ آئیں۔ ہاذا قمیص، اگر یہ قمیص ہے آپ کو معلوم ہے، آپ لکھیں گے نعم ہاذا قمیص۔ ہاذا بیت، یہ بھی گھر ہے، ہاں یہ گھر ہے۔ ہاذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ اب کیا جواب آئے گا؟ لا۔ ہاذا قلم، یہ لکھیں گے۔ آپ ابھی اعلیٰ جملہ نہیں بنا پاتی کہ نہیں یہ قلم نہیں ہے، تو آپ اس کے بجائے آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ نہیں یہ پین ہے، صحیح جواب دینا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ ہے، یہ پین ہے، ایسا بس۔ اقرا اکتب، یعنی لکھیں اور پڑھیں، تو اس میں بھی آپ اپنے پاس لکھیں، اسے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کسی کو عربی نہیں لکھنی آتی تو سیم اسی طرح دیکھ کر کاپی کریں۔ عربی جو ہے وہ سطر پہ سطر مانے لائن ہوتا ہے، آپ جو چیزیں کافی ساری ایسی ہیں جو لائن کے اوپر ہی لکھی جاتی ہیں، جیسے یہ لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے، لیکن رو نیچے آتا ہے آدھا، سین کے شوشے اوپر ہوتے ہیں، یہ نیچے آتا ہے، نون بھی اسی طرح نیچے آتا ہے، تو جو نیچے آنے والی چیزیں وہ آپ کو اس میں دکھ رہی ہوں گی، جس سے آپ نے لائن کھینچیں گی، یہ تو بہت بڑی لائن ہے، آپ دیکھ رہی ہیں ہا کا جو نیچے کا پارٹ ہے وہ نیچے آیا ہوا ہے، ہا، تو ہا بھی نیچے آیا ہے، لام بھی نیچے، یہ لام نیچے آیا ہوا ہے، رو نیچے آیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ لائن کے نیچے لے جائیے اور باقی اوپر رکھیے گا، جیسے لام ایسے لکھا جاتا ہے، سین ایسے لکھا جاتا ہے،
اور فا لکھنا ہو ایسے لکھیں گے اوپر اوپر، جو چیز جیسی نیچے آ رہی ہیں ہا لکھنا ہو تو ایسے لکھیں گے، یعنی اس کا اتنا پارٹ اوپر رہے گا باقی نیچے۔ دھیرے دھیرے آپ لوگ انشاءاللہ سیکھیں، یہ بھی سیکھیں۔ 5 ہی منٹ کا کلاس ہوتا ہے عربی کا، 5 منٹ اپنے ضائع نہیں ہونے دیں، سیکھیں۔ آپ کو ساری چیزیں نہیں، آپ کیا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے عربی کی بک، ساری چیزیں نہیں آ رہی، ایک ورڈ آیا ہے ہذا بیتن، یہ گھر ہے یا یہ کتاب ہے جو آپ کو قرآن میں ملے گا، سریر بھی آپ کو سرور میں کے الفاظ میں ملے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ میں قرآن کو سیکھنے کے لیے سے سیکھنے والا کی طرف سے مدد آئے گی اور آپ ڈفرینس سیکھ سکیں گے بہت اچھا۔ جو آج ڈفرینس ہم لوگ اس میں سیکھنے جا رہے ہیں، من ہاذا اور ما ہاذا جو ہم لوگوں نے لیا تھا، کیا فرق ہے؟ ابھی لکھا ہوا ہے من مانے بھی عربی میں کہتے تو ہیں کیا، لیکن اردو میں آپ دیکھیں اسے ہم لوگ اپنا الگ اسے کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، کون کیا نہیں۔ اگر آپ کو کسی اور اس کا وہ کیا ہے، رول کیا ہے، آپ کو کسی عقل مند کے بارے میں جو عقل رکھتا ہو اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گی من ہاذا، جس کو ہم لوگ ہندی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے نہیں کہتے نا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو دکھے تو آپ ہم کیا کہتے ہیں ہندی میں کہ یہ کون ہے، تو کون ہوتا ہے من، جو کہ عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ انگلش کی طرح اس میں لیونگ اور نان لیونگ نہیں ہے، عربی میں کیا ہے، عاقل اور غیر عاقل، یعنی جو عقل رکھتا ہے یعنی انسان، اس کے لیے ہم من لگاتے ہیں، یہ کون ہے پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عقل نہیں رکھتا، جیسے جانور، جیسے پتھر، جیسے پیڑ، تو ہم اسے کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بلی ہے یا یہ چیٹی ہوتی ہے، چیٹی کی شکل کا کچھ جا رہا ہے، تو ہم لوگ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ مما یہ کون ہے، ہم لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ماما بتائیے یہ چیٹی ہوتی ہے بیٹا، یہ ہاتھی ہے، یہ وہ ہے۔ یعنی کہ جو غیر عقل والے ہیں ان سبھی کے لیے آپ لکھیں، غیر عاقل کے لیے ہم ماں لگائیں گے کوشچن کے لیے، اور عاقل یعنی عقل رکھنے والے کے لیے ہم من لگائیں گے کوشچن کے لیے، ٹھیک۔ تو ابھی دیکھیں آپ سب انسانوں کی بات شروع ہو گئی، تو کوشچن کیا بنا، من ہاذا، یہ کون ہے، اس کی میننگ کیا بنی، یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر من ہاذا، ہاذا طبیب، طبیب مانے ڈاکٹر ہوتا ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا ولد یہ لڑکا ہے، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طالب، طالب مانے اسٹوڈنٹ، آپ سب کیا ہیں، آپ سب طالبہ ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ۔ ہاذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، لا ہاذا رجل یہ آدمی ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا تاجر، تاجر مانے بزنس مین۔ ما ہاذا، اب مسجد کے لیے کیا کہیں گے، من ہاذا نہیں، ہم کہیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ہاذا کلب، یہ ڈاگ ہے۔ ہاذا کلب، پیچھے کوشچن کیا آیا، کیا یہ ڈاگ ہے، کیا یہ کتا ہے، لا ہاذا قط، قط مانے بلی ہوتی ہے۔ ہاذا حمار، یہ ڈونکی ہے۔ ہاذا حمار، کیا یہ ڈونکی ہے، لا ہاذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ ما وما ہاذا، واو بھی لگانا سیکھ گیا، وا مانے اور ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا دیک، دیک مانے مرغا۔ من ہاذا، اب آپ دیکھیں ماں اور من کا ڈفرینس آپ کو لگا کے کوشچن بنانے ہیں۔ جو کوئی عقل والا ہے اس کے لیے آپ کو من یوز کرنا ہے، یعنی انسان۔ جو کوئی غیر عاقل ہے، جانور، پیڑ، پتھر وغیرہ، ان سب کے لیے آپ کو ماں لگانا ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا مدرس، یہ ٹیچر ہے۔ یہاں پر بھی ریڈ اینڈ رائٹ ایکسرسائز ہے، خالی آپ کو پڑھنا ہے، پیچھے والے ہی سارے جملے آئے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اسے پڑھ کے لکھنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا، اس کو پڑھیے گا، اس میں کیا فرق بتایا جا رہا ہے۔ اور ووکیبلری میں سے 6 لگ بھگ پچھلی بار ہم لوگ دیا کرتے تھے ہر بار، تو ووکیبلری بھی دھیرے دھیرے یاد کر کے آپ کو سنائیں گے۔ اس کو دیکھیے گا، کرنے کی چیزیں کافی کم ہے، کوئی خاص ایکسرسائز نہیں ہے، بس ایک وہی تھی۔ باقی اقرا وکتب یعنی ریڈ اینڈ رائٹ والا پارٹ آپ کو آپشنل ہے، آپ لکھ کے بھیجنا چاہیں لکھ دیں، ورنہ ایکسرسائز کر کے آپ کو دینی ہے۔ چل، کوئی سوال کسی کا؟ اوکے، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔